اذ قال الانسان اکفر، کفر کرو، قال انی بریء منک، جب وہ کفر کر لے گا تو ساتھ ہی کہہ دیتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، بھائی میں تو بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تم اب دھکے کھاتا رہو۔ اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شرک پہ لگ جائے، بدعت پہ لگ جائے، شیطان آ کے مزید ان کو وضاحتیں نہیں کرتا، چکر لگا کے چلا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی مدت سے میں نے محنت کر کے یہ کام کرنا تھا، تم پہلے ہی کر رہے ہو، مزید تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خصوصاً اس شخص کو جو دین سمجھ کے شرک کر رہا ہو، جو دین سمجھ کے بدعت کو اختیار کیے ہوئے ہے، اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، شرک کی راہوں کو بند نہیں کر دیتا، توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے، پردہ لٹکا دیا ہے، جب تک حتی یدعہا، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، یہ معافیاں بھی مانگے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس نے محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو جانا ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات سے اعلیٰ شخصیت محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایسی ذات تو پیدا ہی نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ جب وہ ذات کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ ہے تو اس کے اقوال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے اور اس کے اعمال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پہ یقین نصیب فرمائے۔ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں خلقت عبادی حنفاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، میں نے پوری کائنات کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، جو جو شیطان کے شکنجے میں آیا دین سے دور ہوتا گیا۔ وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم، شیطان نے ہی ایسا کیا، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، میں نے جس چیز کو حلال کیا شیطان کے پیچھے لگنے والوں نے کہا یہ حلال نہیں حرام ہے، شیطان نے کہا یہ حلال ہے جس کو اللہ نے حرام کہا تھا۔ اور آج انسانی شکل میں شیاطین بیٹھے ہیں کس جگہوں پہ جہاں انسانیت کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ ایک نہیں 20 چینلز پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور فکری گماشتے شیاطین ہیں جو انسانی شکل میں مسلمانوں کو غلط راہیں دے رہے ہیں اور قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اور یہی بات شیطان کہتا ہے جب وہ مسلمانوں کو کفر کروا لیتا ہے، شرک کروا لیتا ہے، خود کہتا ہے میں تو بڑا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اب تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ مسلمانوں کو تو غلط رستہ دے دینا اور خود جو ہے لوگوں کے سامنے ہی کیا کچھ پہن کے بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کل قیامت کو انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، انسان سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ دنیا کا بوجھ کیسے اٹھائے گا ظالم جو مسلمانوں کو قرآن سے دور کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے طریقے سے دور کرتا ہے، یہ کس کس کا بوجھ اٹھائے گا اور پھر صراط سے کیسے گزرے گا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے التشکیک فی اصول الدین، دین کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان کسی کے پاس آئے گا، فیقول من خلق کذا، بندے کے دل سے پوچھے گا بتاؤ یہ فلاں چیز کس نے بنائی ہے؟ من خلق کذا، زمین کس نے بنائی ہے؟ آسمان کس نے بنایا؟ اصل یہ مقصد نہیں اس کا ہوگا شیطان کا یہ سوال پیدا کرنا دل میں، مقصد کیا ہوگا؟ آخر پوچھے گا من خلق ربک، دل میں سوال اٹھے گا بتاؤ تیرے رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟
جب اس بات تک پہنچ جاؤ سمجھ لو شیطان کے پنجے تمہارے اوپر گڑ چکے ہیں. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. ایسی سوچ پیدا ہونے لگے رک جاؤ سوچنے سے اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر تم اس شیطان کی ندی میں بہہ جاؤ گے. اور آج مسلمانوں کی حالت اتنی ہو چکی ہے ان کو یہ کبھی نہیں کسی نے پوچھا یا نہ کسی نے بتایا، نہ ان کو توفیق ہوئی کہ یہ پوچھنے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے. پوچھیں گے موسیٰ کی بہن کا نام کیا ہے، پوچھیں گے آدم کا نکاح کس نے پڑھایا ہے، پوچھیں گے بتاؤ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے. پوچھو ان سے جنہوں نے رشتہ داریاں قائم کرنی ہے، ہمیں کیا بتا ہے. اس طرح کے سوالات اٹھانا شیطانی کام ہے اور کہتے جی سوال ہے جواب دیں. آپ تو جواب دیں، نہیں آتا تو کہیں نہیں آتا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، وہ بات جس کا دین میں فائدہ نہیں. اس طرح کے سوالات سے اللہ کے رسول نے ویسے ہی منع کیا ہے. اگر ابلیس کی بیوی کا پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کیا کوئی رشتہ داری قائم کرنی ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تمہارے دین میں جس بات کا فائدہ ہے وہ پوچھو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے شک پیدا کرنے والوں کو ہدایت دے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے اندر شک پیدا کر لیتے ہیں ان کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. تیسرا طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے الافتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. بس جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسے ہی کیا ہے، حالانکہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا. جو شرک کرتا ہے سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر. اللہ نے تو اس بات کا حکم ہی نہیں دیا کہ کسی کے سامنے تم سجدہ کرو، رکوع کرو اور کسی کے سامنے اپنی فریاد پکار رکھو. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں جا جا کے قبروں کو دھو دو کہ وہ پانی پیو اور پتہ نہیں کیا کچھ کرو. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا. جس نے شرک کیا اس نے تو اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی لائق ہے اس بات کا. اور دوسری جگہ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا، اور یہ شیطان ہی حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم ایسی باتیں کہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. اور آج سچی بات یہ ہے، یقین مانیے بسا اوقات بات سن کے خوف آتا ہے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے. اچھا بھلا نمازی شخص بیٹھا بیٹھا کہے گا بس جی اللہ کا حکم ہے، بس جی حدیث میں آیا ہے یہ کر لیں، دیکھو سارے نبیوں نے یہ فلاں عید منائی تھی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی منائی تھی. یہ قیامت کو کیا جواب دے گا شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ 30 پارے قرآن مجید کے موجود ہیں، ایک حرف اس میں سے ضائع نہیں ہوا. بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ کس انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ان مساکین، یہ بیچارے نیکی کی خواہش کرنے والے لوگ، اللہ کی قسم ان بیچاروں کے اندر بھی محبت ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی محبت ہونے کے ساتھ جہالت بھی ہوتی ہے. انہوں نے دنیا جہان کی ڈگریاں تو لے لی ہوتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا. اسی کی سزا ان کو ملتی ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کی راہوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرمائے اور قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے کہ وہ اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے تعلق نہ ان کا ٹوٹے. چوتھا طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، سب سے پہلی بات اللہ کے ذکر سے دوری. اگر آپ میری بات پہ پریشان نہ ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج صبح کی نماز با جماعت کس نے پڑھی؟ میں ہاتھ بھی نہیں کھڑا کروانا چاہوں گا کیونکہ آپ کی عزت میری عزت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے. شیطان کہاں جائے؟ سارے تو یار ہیں اس کے.
اور جس نے نماز پڑھی بھی ہے میں ہاتھ پھر بھی نہیں کھڑا کرواؤں گا، دل سے پوچھو کس نے مکمل ذکر کیا ہے نماز کے بعد؟ شیطان کہاں جائے؟ کیوں نہ شیطان کا تسلط ہو؟ اس سے بڑی بھی احمقانہ کوئی سوچ ہے کہ 23 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے حرکت کرے انسان اور ساری نمازوں کو جمع کر لو 1 گھنٹہ بنتا ہے؟ یہ میں نے بہت مبالغہ کر کے کہا ہے اور ان لوگوں کی بات سوچ کے کہا ہے جو 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ ہمارے جیسے تو تیز گام پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گی۔ بتاؤ جو 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا، کس امید میں بیٹھا ہے کہ 23 گھنٹے پیٹ کے اور 1 گھنٹہ اللہ کا یہ بھی نہیں نکالتا تو کل کو کیا اس کو حاصل ہوگا؟ یہ شیطان کے تسلط میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی خود سوچ نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اغوا کر لیتا ہے ان کو، فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا، اولئک حزب الشیطان، یہ ہے اصل شیطانی ٹولہ، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کے پیچھے کرنے والے لوگ، اس کا گروہ جو ہے یہی تو خسارہ پانے والا ہے۔ میں یہاں رک کے بات سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیں بھائی، کچھ تو نواب ہوتے ہیں سیر نہ ہو تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی صبح واکنگ کرنی ہے، نہیں ذکر، اور جا رہے ہیں ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ، تیری شادی ہو ٹریک سوٹ پہن کے جاؤ گے؟ تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے، اپنی منگیتر کے سامنے تم نہیں جا سکتے ٹریک سوٹ پہن کے، خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تم نے عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہی انگریزوں کی سوچ، وہی یہودیوں اور مجوسیوں کی سوچ رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ ان اللہ احق من تزین لہ، سب سے زیادہ خالق کا حق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ تم نے جانا ہو آفس میں 100 ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو، صبح کی نماز پڑھنے آؤ نہ ذکر نہ کچھ، اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ سوٹ جو تم نے رات کو پہنا ہے کچھ پتا نہیں کیسا سوٹ ہے اور کس انداز سے کھڑے ہو، سلام پھرتا ہے اور دروازے سے باہر نکلتا نظر آتا ہے، کیا اثر ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی کیا کریں، بس اللہ کہے گا، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ مشرکوں کی باتیں ہیں۔ مشرک بھی کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اللہ اگر چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارا باپ دادا شرک کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا، اور یہ ساری کی ساری حجتیں شیطانی ہیں، یہ مشرکوں کی حجتیں ہیں۔ مومن تو یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے، آئندہ سے درست کر دے، اللہم ارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے، تھوڑا سا اس لیول سے اور اونچا کر دے، یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، میری بات پہ غصہ نہ کرے، ہم نے تو یہ دعا بھی کبھی نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں سجدے سے اٹھو، پتا اس وقت چلے جب دوبارہ ماتھا زمین پہ ٹکا دو، دعا کوئی نہیں پڑھنی۔ کس حدیث میں آیا ہے؟ کیسی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی جاتی؟ قبول کس کو کرواؤ گے؟ کس کے گھر جاؤ گے؟ لوٹ آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے، اور بس کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی بات میں ہی فلاح و فوز و کامیابی ہے۔ اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ 5واں طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے، وعدہ لینا بھول گیا ہوں، ذکر کر کے اٹھا کریں گے سارے ساتھی، تجربہ کر لینا، ابھی سلام پھرے گا نا تو ایک نہیں 20 آدمی سنتے پڑھنے کے کھڑے ہوں گے، جیسے زندگی میں یہی پڑھتے ہیں، باقی سارے منکر ہی ہیں سنتوں کے۔ کسی نے ذکر پورا نہیں کرنا۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں، شیطان سے بچنا چاہتے ہو ذکر کو لازم پکڑو، ذکر کر کے اٹھو۔
کیا ہے 4 منٹ اگر لیٹ چلے جاؤ گے گھروں کو؟ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟